نعرہ تحقیق حق جاریہ جناب محترم مقام محمد کاشف جوید رضوی صاحب تشریف لے کے آنگے اپنے خوشت حاضری دے نال ساڑھے قلوب ذہان نور معطر فرمان گے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد والفرقان الحميد لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم صدق الرسول النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بولے الصلاة والسلام الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله حضور علیہ السلام جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت علی اس حدیث دے راوی نے آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے اندر ایک پھل ہے سبحان اللہ کہہ چھڑو سبحان اللہ جیڑا جنت سے جانتے بولے سبحان اللہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جنت کے اندر ایک پھل ہے جیڑا انار تو چھوٹا ہے سیب تو بڑا ہے جنت کے اندر ایک پھل ہے جیڑا انار تو چھوٹا ہے سیب تو بڑا ہے آپ فرماتے ہیں شہد تو زیادہ مٹھا ہے دودھ تو زیادہ سفید ہے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک پھل کنوں نصیب ہوئے گا دربار آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جیڑا بندہ دنیا دے اندر رہندے آیا میری ذات دے درود و سلام دے نورانی پیش اللہ تبارک و تعالی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ فلک نظارو نبی کی بہارو سبھی دے مناؤ حضور آ گئے ہیں بلا میرے نالے مل کے پڑھو گے تو انشاءاللہ مزہ آئے گا فلک نظارو کی بہارو کبھی دے مناؤ حضور آ گئے ہیں چلو غم کے مارا اٹھو بے سہارا حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے جب لجپال آقا علیہ السلام دی ولادت باقاعدہ ہوئی نا لجپال آقا علیہ السلام دے دادا جان حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اپنے پوتے جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سینے دے نال لگایا سینے دے نال لگایا اگر اس جملے نو این کیا جاوے کہ لجپال آقا علیہ السلام دے دادے نے نہیں بلکہ لجپال آقا نے اپنے
دادے نے سینے دے نال لگایا تے بھی درست ہو جائے گا کیونکہ اللہ جپال آقا علیہ السلام دا غریبہ دا والی یتیمہ دا والی آقا علیہ السلام رحمت للعالمین بن کے تشریف لے کے آئے نے آقا علیہ السلام دے دادا جان حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے پوتے نو لے کے نا کعبۃ اللہ دی طرف گئے آپ نے کی دیکھا کہ کعبہ جھکیا کعبہ جھکیا حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے اے کعبہ آج کیڑا ایسا ماجرا ہے آج کیڑی ایسی وجہ ہے آج تک میں تینوں جھکدیا نہیں دیکھیا ساری دنیا تینوں سجدہ کرتی ہے سارے بندے تیری طرف جھکدے نے آج تو میرے پوتے دی طرف کی کیوں جھک رہا ہے کعبے دے وچوں بھی آواز آندی ہوے گی حضور آ گئے ہونے تنگ بلند کر کے کعبے دے وچوں آواز آئی تے سارے جو بھی آواز آنی چاہیے حضور آ گئے حضور آ گئے حضور آ گئے حضور آ گئے کہاں میں دوری کہاں ان کی باتیں کرم ہی کرم ہے یہ دن اور راتیں کہاں میں ظہوری کہاں ان کی باتیں کرم ہی کرم ہے یہ دن اور راتیں جہاں پر بھی جاؤ یہی کہتے جاؤ کیا لباس ہے حضور آ گئے اللہ تبارک و تعالی دی صلاۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد میرے نہایت واجب احترام میرے استاد گرامی جتنے بھی محفل پاک میں موجود نے میرے رہبر مینوں اس کام تے لگان والے اس بینو اس بوٹے نو لگان والے اس محفل پاک میں اندر موجود نے تے میرا سینہ الحمدللہ اس فخر نال بلند ہو رہا ہے کہ میں انہاں ہی استاداں دے سامنے اس سبق نو سنان دی اس سعادت حاصل کر رہے ہیں میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک میں حق سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی نے پارہ نمبر 4 آیت نمبر 164 کے اندر ارشاد فرمایا تسی سارے سبحان اللہ فرماؤ اللہ دا قرآن پڑھو لیکن سارے بلند آواز میں بولو سبحان اللہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا تحقیق میں مومنات احسان کر چھڑیا اے خالق کائنات اے رب کریم کس چیز احسان کر چھڑیا اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا خالق کائنات نے ارشاد فرمایا میں مومنوں اپنا پیارا محبوب عطا کر چھڑیا لجپال آقا علیہ السلام سانو عطا کر چھڑیا ہن سانو بھی چاہیے حضور علیہ السلام نے اس انداز دے نال ترجمانی کیتی جاوے اس انداز نال بیان کیتی جاوے زیارت حضور علیہ السلام دی شان اس انداز دے نال بیان کیتی جاوے کہ حضور آ گئے حضور آ گئے اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے اندر علماء موجود نے اللہ تبارک و تعالی نے آیت کے شروع کے اندر دو تاکیداں فرمائیاں دو تاکیداں بیان کیتیاں پہلا لفظ لام اس تو بعد قد لام بھی تاکید واسطے آندا ہے قد بھی تحقیق واسطے آندا ہے خالق کائنات اگر ایک لفظ ایک تاکید فرما دیندا تے پھر بھی گل مکمل ہو جانی سی لیکن لجپال آقا علیہ السلام دی آمد دی گل سی خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ
کہ لقد گل نو پکا کیتا کہ ایتھے کوئی عام گل نہیں ہون لگی آمد مصطفیٰ دی گل ہون لگی ہے آمد مصطفیٰ دی گل ہون لگی ہے خالق کائنات نے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا اذ بعث اپنا دنیا دے اندر اپاں بھی پیدا ہوئے ہیں لاجوال آقا علیہ السلام بھی پیدا ہوئے نے امام جلال الدین سیوطی بہت بڑے امام گزرے نے آپ فرماندے نے کہ ساڈا اس دنیا تے آنا اور ہے محمد مصطفیٰ دا دنیا تے آنا اور ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات کو بنایا پوری دنیا کو بنایا خالق کائنات نے فرمایا کس جگہ تے خالق الانسان میں انساناں کو پیدا کیتا خالق الانسان اپنے یا عام دوجے بندیاں واسطے خالق کا لفظ استعمال ہویا لیکن لاجوال آقا علیہ السلام دے واسطے اللہ پاک نے خالق کا نہیں فرمایا اے نہیں فرمایا کہ خالق النبی خالق الرسول بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اذ بعث فیہم بعث دا معنی ہوتا ہے بھیجنا بھیجیا انہوں جانتا ہے کہ جیڑا پہلے موجود ہوئے عطا وہ چیز کیتی جاندی ہے جیڑی پہلے تو موجود ہوئے پیدا اس چیز کیتا جاندہ ہے جیڑی پہلے موجود نہ ہوئے پہلی دفعہ بنائی جاوے خالق کائنات نے ارشاد فرمایا بعث فیہم رسولا کہ میں اپنا محبوب تہاڈے اندر عطا فرما چھڈیا ہے تہاڈے اندر بھیج چھڈیا ہے خالق کائنات نے اپنے محبوب علیہ السلام دا میلاد منایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ہے اگر کوئی بندہ پوچھے بندہ کوئی گل کرے کہ میلاد کتنے لکھیا ہے انہوں اے جواب دیتا کرو کہ اللہ دے قرآن چ لکھیا ہے مصطفیٰ دے پاک فرمان چ لکھیا ہے اور جن دے دل دے اندر صحابہ دا محبت صحابہ دی عقیدت اور عشق مصطفیٰ ہوئے ہر اس عاشق رسول دی قسمت وچ لکھیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو ساڈے اندر بھیجیا خالق کائنات نے محبوب علیہ السلام ایک جہان واسطے یا ایک پنڈ واسطے یا ایک بستی واسطے رحمت نہیں بنا کے بھیجیا بلکہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کہ محبوب میں تو سارے جہان واسطے رحمت بنا کے بھیجا ہے بلند آواز میں بولو سبحان اللہ آقا علیہ السلام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک دے راوی نے مشکات نصابی دے اندر حدیث پاک موجود ہے اللہ تبارک و تعالی دے پیارے نبی حضور علیہ السلام ایک دفعہ نا سیر واسطے جا رہے تھے حضور علیہ السلام دی سواری نے اچھلنا شروع کر دیتا حضور علیہ السلام دی سواری ڈر گئی میرے آقا علیہ السلام نے صحابہ نے حکم دیتا صحابہ کھجور دیاں دو شاخاں لے کے آؤ سبحان اللہ فرماؤ سارے سبحان اللہ دا سادہ جا ترجمہ اے ہے کہ اللہ پاک ہے کی ترجمہ سارے بولو اللہ پاک ہے سارے بولو اللہ پاک ہے اسی محفل پاک نظر جنی دیر بیٹھ کے سبحان اللہ کہندے رہاں گے اسی یہی کہاں گے کہ اللہ پاک ہے خالق کائنات فرشتیاں دے سامنے فرمائے گا کہ اے فرشتیوں گواہ ہو جاؤ میں اس بندے نے بھی گناہ تو پاک کر چھڑیا ہے خدا نے بات بولو سبحان اللہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صحابہ کھجور دیاں دو شاخاں لے کے آؤ کھجور دیاں دو شاخاں لے کے آئے میرے آقا علیہ السلام نے سامنے دو قبراں سی انہاں دونوں قبراں دے اوپر ایک شاخ رکھ دیتی لجپال آقا علیہ السلام نے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کی ماجرا ہے ان دے اندر کی بھید ہے سانوں بھی تے دسیا جاوے لجپال آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ اے میرے یارو اے میرے دو امتی سن انہاں نو عذاب ہو رہا سی تے نگاہ نبوت نال ویکھیا تے ہون والا عذاب نظر آیا نگاہ رحمت نال ویکھیا تے ہون والے عذاب نو دور فرما چھڈیا عرض کی یا رسول اللہ عذاب کس وجہ تو ہو رہا سی لجپال آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انہاں نو عذاب کسی وڈی چیز دی وجہ تو نہیں سی ہو رہا انہاں دے وچوں ایک غیبت کردا سی غیبت کس چیز نو کیا جاندا ہے کہ اپنے کسی مسلمان بھائی دی برائی کسی مسلمان بھائی دا عیب دوجے دی اون دے کنڈ دے پیچھے دوجے نال بندے نال گل کرنا کہ یار او بندہ تا ایویں دا ہے او بندہ تا آ گناہ کردا ہے اینو غیبت کیا جاندا ہے جدوں بندے نو پتہ لگے گا اون دی دل آزاری ہوئے گی یہ تے بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے اللہ تبارک و تعالی دے پیارے محبوب نے فرمایا کہ انہاں جو ایک جڑا ہے وہ غیبت کردا سی تے دوجا جڑا ہے پیشاب دے چھٹیاں تو نہیں سی بچدا میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نگاہ نبوت نال ویکھیا کہ ہون والا عذاب نظر آیا نگاہ رحمت نال ویکھیا تے ہون والے عذاب نو دور فرما چھڈیا نگاہ رحمت نال ویکھیا تے ہون والے عذاب نو دور فرما چھڈیا آؤ
ایک غریبنی اما اور داستان سنا کے انشاءاللہ اپنی حاضری کمپلیٹ کروں گا. ایک اما جی سی بہت ہی غریب بہت ہی کم رزق سی لیکن آقا علیہ السلام نے محبت بڑی تھی. جنہوں جنہی محبت ہے انہی اچھی آواز میں بولے سبحان اللہ. اللہ دا آواز میں بولے سبحان اللہ. آقا علیہ السلام نے عشق بڑا کر دی سی پیار بڑا کر دی سی محبت بڑی سی. اس دور دے اندر میں ایک بادشاہ سی. بادشاہ نے اپنے محل دے اندر محفل میلاد منعقد کیتی. بڑے بڑے وزیر بڑے بڑے مشیر بڑے 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 عہدیداران جویں آج دے دور دے آپا کہہ لئیے ایم این اے تے ایم پی اے جناب اس محفل پاک دے اندر تشریف لے کے آئے. اما جی بھی نا حضور نال عشق سی نا محبت سی. حضور علیہ السلام دے نال ایسی محبت سی. آپ بھی نا ٹردیاں محال دے بوئے دے گئیاں. وزیرہ نے کیا جڑے پہرےدار سے انہاں کیا مائی تو اس محفل پاک دے اندر شرکت نہیں کر سکتی. فرمایا اما جی کہنے لگی کہ میں کیوں نہیں اس محفل پاک دے اندر شرکت کر سکتی. تو وہ پہرےدار کہنے لگے کہ اے اما جان اے امیراں دا میلاد ہے ایتھے غریب نہیں آ سکتے. اما جی روندیاں روندیاں واپس اپنے گھر دے اندر تشریف لے آئیاں. گھر دے اندر ایک جوان بیٹی سی. بیٹی دے سامنے جدو پریشان ہوئیاں نا تے بیٹی نے کہا اما جی کیوں روندیاں ہو کیوں پریشان ہوندیاں ہو. عرض کیتی کہ مینوں انہاں نے اپنے میلاد دے اندر نہیں بیٹھن دیتا. اس بچی نے کہا کہ اما پریشان کیوں ہوندی ہیں اپا ایتھے بیٹھ آپ دو میں حضور دا میلاد کر لینے ہاں. آپ دو میں حضور دا میلاد کر لینے ہاں. حضور علیہ السلام دی منقبت حضور علیہ السلام دی سناخانی کر رہی ہیں سی. کی کر رہی ہیں سی سانو ہی ایک چاہید ہے اتھانو بلند کر کے انشاءاللہ پڑھو گے. میرا یقین ہے میرا ایمان ہے میرا وجدان ہے حضور ضرور کرم فرمان گے. اما جی رو دیا ہی عرض کرنے کے گئے کدی آؤ چاہتا ہے کہ حضور میرے گھر دے اندر تشریف لے آنا تھا بتانے کر کے کدی کھلی رکھی والی باری اڑی کسانو مدنی کھلی رکھی والی باری اڑی کسانو مدنی کدو آوے سواری اڑی کسانو اما جی اپنے گھر کے اندر میلاد کر رہی ہیں کہ اس وقت دا جڑا غوث جڑا اس وقت دا اللہ دا ولی ہے نا وہ اما جی دے دروازے دے ہوتے آ کے بیٹھا ہے. اما جی اچانک باہر گئیاں دیکھیا کسی دی رون دی آواز آ رہی ہے. دروازہ کھولیا تے وقت دا ولی دروازے تے بیٹھا ہے. اما جی کہنے لگی کہ اے وقت دے غوث اے وقت دے اللہ دے ولی میں تا غریب نہیں رہی ہاں تہاڈا تا اوتھے بیان سی تہاڈا تا اوتھے سدیا گیا سی لیکن میرے غریب دے گھر تسی پھیرا کیویں فرمایا تے او اللہ
دے ولی فرمان لگے کہ اما جان میرا بے شک مینوں نہ بلایا سی میرا اوتھے بیان سی لیکن جدوں میں محل دے اندر سانوں واپس لوٹدے ویکھیا نا تے میرا وجدان میرے اکھاں نے اے منظر دیکھیا کہ صحابہ کرام تاجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نال پوری جماعت لے کے محل دے دروازے تو پیچھے مڑ کے تیرے گھر دے اندر داخل ہو گئے نے شاعر کہتا ہے یقین ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں یقین ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ اللہ میری تہاڈی حاضری قبول فرمائے دعا ہے اللہ جو کچھ میں بیان کیتا اس دے اندر جو بھی غلطیاں کوتاہیاں ہو گیا اپنی رحمت دے صدقے معاف فرمائے آمین ثم